السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی نیوز پروگرام مسئلے مسائل ہمارے. میں آپ کی میزبان رابیل سید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حافظ منتصر حسین گل، آپ جو ہم سے بات کریں گے ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی وعلیکم السلام. سر آپ سے پوچھوں گی ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے اب کیا کہنا چاہیں گے؟ ثانیہ 9 مئی ایک دردناک اور دلوں کو جو ہے وہ غمگین کرنے والا دن تھا. جی سانحہ نہیں تھا ہونا چاہیے جو کہ ہوا. اس میں یہ چیز بتا دوں آپ کو جی کہ احتجاج اور کوئی کسی بھی چیز کے لیے ٹیبل ٹاک، مذاکرات، یہ 3 دروازے ہیں. آپ کو چاہیے کہ ان 3 دروازوں کا استعمال کیا جائے، نہ کہ سانحہ کے اندر اپنے ہی ملک اور اپنی ہی اداروں کا نقصان کیا جائے. جی چلے نقصانات اپنی جگہ پہ ہیں. جی میں اس میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انسانی جانوں کا ضائع ہوا ہے، یہ نقصان کا خلا کبھی نہیں پورا ہو سکتا. بالکل. کس نے کروایا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ اب جو ہے عوام کے سامنے لانا ہوگا، عوام کو بتانا ہوگا. نمبر 1 تو یہ. اور نمبر 2، جن لوگوں نے کیا ہے ان کے پیچھے اس چیز کروانے میں مقاصد کیا تھے. بالکل. ہماری عوام ہے، ہمارا ملک ہے، بالکل. ہماری افواج پاکستان ہے. اس وقت پاکستان کی جو افواج ہے پوری دنیا میں بحث بنی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ یہ وہ افواج پاکستان ہے جو نہ جھکنے والی ہے اور نہ ڈرنے والی ہے. یہ ہمارا ہے ایک ادارہ اور گھر ہے ہمارا پاکستان، ہمارا وطن ہے. بالکل. تو یہ نہیں تھا ہونا چاہیے. اگر یہ ہوا ہے، اس پہ جو نقصانات ہوئے ہیں کس کے کہنے پہ ہوئے ہیں، ہاں اس پہ اچھا ایک قدم اٹھ گیا ہوا ہے، قابل تحسین ہے کہ 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کو 10 سال کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر ان کے ماسٹر مائنڈ کو بھی آگے لا کے سزائیں ان کو بھی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایسا فساد یا گراؤ جلاؤ کا موقع پیش نہ آئے. اچھا، اسی کے اوپر دوسرا آ جائے، نام دیا جاتا ہے احتجاج کا، نام دیا جاتا ہے لانگ مارچ کا، نام دیا جاتا ہے گراؤ کا، اسلام آباد. اب اگر ہم گراؤ کریں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ زندگی مفلوج ہوگی کہ نہیں. 26 نومبر کو جو معاملہ دوبارہ ہوا ہے، اس میں میں تھوڑا سا بتا دوں، اس میں نقصان کس کا ہے؟ اس میں نقصان غریب عوام کا ہے. بالکل. وہ کس طرح؟ آپ کی ٹریفک جام، سیکیورٹی ادارے متحرک، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن، جب منڈیاں بند، آلو اور پیاز کی قیمت سے ہی غریب عوام کو دلچسپی ہے، نہ کہ ان کو سیٹوں سے یا ایم این اے کی پوزیشن سے. یہ کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہماری غریب عوام کو صرف 2 چیزوں سے ہے کہ ان کا گزر بسر اچھا ہو. وہ کیسے ہوگا کہ چیزوں کے پرائز جو ہے وہ کم ہوگی. اب یہ 20 نومبر سے 26 نومبر تک جہاں پر ٹماٹر 600 روپے کلو بکیں گے تو غریب ایک مزدور کی دیہاڑی 500 روپے ہے، وہ آدھا کلو لے جائے گا ٹماٹر. تو مجھے بتائیں نقصان کس کا ہے؟ ہمارا غریب عوام کا. اچھا، دوسرا سیکیورٹی اداروں کا بھی ہے کہ ان کی ساری توجہ ادھر ہو گئی اور پیچھے سے جو ہے وہ چھوٹے کرمنل مائنڈ لوگ جو ہیں وہ زیادہ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے لوٹ لیں گے، آپ کو لوٹ لیں گے. یہ بھی نقصانات ہیں. اس حوالے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ادارے سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ یہ کریں کہ اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ بھی ہمارے سامنے لائے جائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے. بالکل. 26 مئی کو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی، 26 نومبر کو دوبارہ ایک بار پھر اس جماعت کا جو عزم ہے نا، وہ افواج پاکستان نے جو ہے نا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ناکام بنا دیا تھا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ دوبارہ انہوں نے وہی چیز کو دہرانے کی کوشش کی. 9 مئی کے ثانیہ 9 مئی. جی بالکل. اب ان کا وہاں پر کیا مقاصد تھے؟ وہ تھا خون ریزی.
کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مریں، زیادہ سے زیادہ لاشیں گریں، اس پہ ہم سیاست کریں۔ یہ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے 3 رینجرز کے اہلکار جو ہے وہ بھی اس دنیا سے گئے۔ ایک ایجڈ آدمی تھا پولیس کا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اداروں کے تمام ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہمارے وطن میں جو رہنے والے ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں۔ یہ جو جانیں گئی ہیں، کیا ان کے پیچھے کسی نے یہ کبھی سوچا اس کو مارنے سے پہلے کہ اس کے پیچھے ماں، بہن، بیٹی ہے، اس کا گھر خراب ہوگا؟ تو ہم تو یہ ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور پروگرام میں بھی کہہ سکتے ہیں، اپیل بھی کر سکتے ہیں کہ اس چیز سے ہمیں بچایا جائے، اور ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے، آپ نے اسمبلیاں بنائی ہوئی ہیں، ابھی اتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک اسمبلی ممبر کی تنخواہ کی چکر میں انہوں نے اتنے فنڈ بڑھا دیے ہوئے ہیں، تو بھئی اس کو ادھر ہی حل کرے، نہ کہ غریب عوام کے کاروبار بند کرے، لوگوں کو بے روزگار کرے۔ وہ جو ان کی جو تنخواہیں بھی بڑی ہیں وہ بھی غریب عوام کی جیب سے ہی نکلے گی ان کی، یہ آپ نے پہلے دینی ہے نہیں؟ جی بالکل ایسے ٹیکسوں ہی کی ٹیکسوں کی مد میں اور بلوں کی صورت میں دیں گے۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا یہ احتجاج اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ملک کی جو ہماری جو صنعت اور دوسری جو ہے فیکٹریز اور ملک کی جو ترقی ہے اس پہ کافی اس کا اثر پڑا ہے؟ یہ اتنا اثر پڑا ہے، ایک دن کا کروڑوں میں نہیں اربوں روپے کا نقصان ہے۔ اگر کرنا ہے کسی نے احتجاج، گورنمنٹ کو چاہیے ایک پلان بنائے، جس نے کرنا اس کو ایک جگہ دے دو، بھائی آپ نے 10 دن کرنا، 1 دن کرنا، 5 دن کرنا، مہینہ کرنا، 2 مہینے کرنا، فلاں جگہ احتجاج کرو، نہ کہ رکاوٹیں ڈالی جائیں اور کاروباری مراکز بند کیے جائیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا سانحہ 9 مئی کے حوالے سے، اور 26 نومبر کو جو سانحہ 9 مئی کو ایک بار پھر جب دہرایا جانا تھا اس حوالے سے، ناظرین آپ نے سنا کہ مستنصر حسین صاحب نے اپنی باتوں میں آپ کو بتایا، اپنے خیالات کا اظہار آپ سے کیا، اور انہوں نے افواج پاکستان کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح انہوں نے 26 نومبر کا جو سانحہ تھا اس کو ہونے سے کیسے بچایا اور اس کو روکا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید اور ہمارے مہمان خصوصی حافظ مستنصر حسین گیل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔